فہمیدہ اپنی ساس اور شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ شروع میں تو صلح صفائی سے دن گزرتے رہے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد ان کے درمیان نوک جھونک کا سلسلہ دراز ہونے لگا۔ نااتفاقیوں نے گھر کا ماحول خراب کر دیا، جس کی وجہ سے اس کا شوہر بھی پریشان رہنے لگا تھا۔ فہمیدہ کو محسوس ہوا کہ اب وہ اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، الگ رہنا بھی ممکن نہ تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی ساس کو ہی راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ فہمیدہ کے ماموں سمجھدار حکیم تھے۔ وہ ان کے پاس گئی اور اپنی داستان غم سنانے کے بعد کہا، مجھے تھوڑا زہر دے دیں تاکہ اپنی ساس سے پیچھا چھڑا سکوں۔ فہمیدہ کے ماموں اس کا مسئلہ سمجھ گئے، لہٰذا انہوں نے اس کے حل کے لیے حکمت عملی اپنائی اور کہا، بیٹی، اگر تم اپنی ساس کو مارنے کے لیے فوری زہر کا استعمال کرو گی تو سب تم پر شک کریں گے، اس لیے میں تمہیں یہ جڑی بوٹیاں دے رہا ہوں۔ یہ آہستہ آہستہ جسم میں اثر پھیلائیں گی۔ بس تم ہر روز کچھ اچھا پکانا اور اس میں یہ جڑی بوٹیاں ڈال دینا، اور ہاں، اگر تم چاہتی ہو کہ کوئی تم پر شک نہ کرے تو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ تمہارا رویہ ان کے ساتھ بہت دوستانہ ہو۔ ان سے لڑائی مت کرنا، ان کی ہر بات ماننا اور ان کے ساتھ بالکل سگی ماں جیسا برتاؤ کرنا۔ فہمیدہ نے ماموں کو ان باتوں پر عمل کا یقین دلایا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے جڑی بوٹیاں لے کر گھر چلی آئی۔ اب وہ موقع بموقع کوئی اچھی چیز پکا کر اپنی ساس کو خاص طور پیش کرتی۔ کسی بھی معاملے میں ساس بات کرتی یا ڈانٹتی تو وہ ماموں جان کی نصیحت کے مطابق غصے پر قابو رکھتے ہوئے اپنی ساس کی خدمت کرتی اور ہر بات کا جواب حسن اخلاق سے دیتی۔ 6 مہینے گزر گئے، اب گھر کا نقشہ تقریباً بدل چکا تھا۔ فہمیدہ کی خدمت، باادب گفتگو اور سلیقہ شاعری ساس کو اس قدر پسند بھائی کہ وہ اسے اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھنے لگی۔ ساس کی طبیعت میں نرمی، بہو کی جانب جھکاؤ اور بیٹی جیسا سلوک دیکھ کر فہمیدہ بھی ساس کو اپنی ماں کی طرح سمجھنے لگی تھی۔ فہمیدہ ایک دن پھر اپنے ماموں جان سے ملنے گئی اور کہنے لگی، آپ مجھے کوئی طریقہ بتائیے کہ میں اپنی ساس کو اس زہر کے اثر سے کیسے بچاؤں جو میں نے انہیں دیا ہے۔ وہ بہت بدل گئی ہیں، میں بھی ان سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ وہ اس زہر کی وجہ سے مر جائیں۔ ماموں جان مسکرائے اور کہنے لگے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں زہر دیا ہی نہیں تھا، بلکہ جو جڑی بوٹیاں میں نے تمہیں دی تھی وہ طاقت کی تھی تاکہ تمہاری ساس کی صحت بہتر ہو جائے۔ زہر صاف تمہارے ذہن اور روتے ہوئے میں تھا، لیکن وہ سب تم نے اپنے پیار سے ختم کر دیا۔ جاؤ اور خوش و خرم زندگی گزارو۔ یاد رکھیے، ہمارا رویہ، ہمارے الفاظ اور ہمارا لہجہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ دوسرے ہمارے ساتھ کیا رویہ اپناتے ہیں۔